پاکستان چونکہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، کیا پاکستان میں بھی 1947 سے لے کر آج تک کبھی حقیقی معنوں میں کانسیپٹ آف ڈیموکریسی یہ کبھی پاکستان میں نافذ ہوا ہے؟ دنیا کے بہت کم ممالک ہیں جہاں پہ حقیقی جمہوریت رہی ہے، اور خصوصاً تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں تو یہ ایک نایاب سی چیز ہے۔ آئی کم فرام دا فیملی آف میرز۔ میں اس پوڈ کاسٹ کو ایک پرامید پوڈ کاسٹ بنانا چاہتا ہوں۔ کوئی ملک ترقی کیے بغیر، معیشت کے بغیر نہیں چل سکتا۔ پاکستان وہاں نہیں ہے جہاں پاکستان کو ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ کی پرائورٹیز میں بھی نہیں ہے، ہے نہیں، کہیں نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بریک اینڈ مورٹر کی یونیورسٹیز بنانا ایک پرائیورٹی ہے۔ نظر آئے تو ووٹ ملے گا۔ معیشت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کے اوپر سختی کرے۔ اصل جگہ میں بھی کھڑا ہوں گا، سلوٹ کروں گا۔ فیئر اینڈ فری الیکشن کی کتنی زیادہ جو ہے وہ اہمیت ہے؟ بہت زیادہ ہے۔ یہی بچے ہیں جب ہم 6 فٹ نیچے ہوں گے نا، یہ 40-50 کے ہوں گے، یہی پاکستان چلائیں گے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو کراس ایگزامینیشن۔ میر محمد علی خان صاحب، آپ پاکستان کے لیڈ فائنینشیل انویسٹمنٹ بینکر ہیں، اینڈ اٹ از مائی پلیزر ٹو ہیو یو فار دی پوڈ کاسٹ آن مائی سیٹ آف کراس ایگزامینیشن۔ It's very scary to be on cross examination. I have never been on cross examination, but with you I'm ready. Great. No, I'll make sure we won't give you a tough time in the cross examination. So Ali bhai, I would like to know, because you have been a sort of motivational person for the entire Pakistani nation, and particularly for the young generation. تو میرا آپ سے پہلا جو سوال ہے وہ یہ ہوگا، واٹ از یور کانسیپٹ آف پاکستان؟ آپ پاکستان کا آپ کے ذہن میں ایک تصوراتی خیال ملک کے طور پر کیسا ہے؟ ٹھنڈی آپ بھر لو پہلے۔ دیکھیں، آئی کم فرام دا فیملی آف میرز آف حیدرآباد۔ ہمارے یہاں گھر میں ایک مذاق سا بنا ہوا ہے کہ بچے کے کان میں اذان پہلے دی جائے یا پاکستان زندہ باد پہلے کہا جائے۔ I come from that family and I am proud that I have a heritage that I have to carry on. I don't look at it as a burden. I look at it as a فخر۔ پاکستان وہاں نہیں ہے جہاں پاکستان کو ہونا چاہیے۔ پاکستان کا تصور صرف خوبصورتی میں نہیں ہے۔ خوبصورتی میں ہمارے پاس سب کچھ ہے، صحرا بھی ہے، سمندر بھی ہے، دریا بھی ہے، پہاڑ بھی ہیں، برف بھی ہے، ہر چیز ہے۔ حسین لوگ ہیں، جس پروونس میں جائیں حسین لوگ ہیں، مطلب اپنی چادر اتار کے سردی میں آپ کو اڑا دیں، وہ والے لوگ ہیں۔ اب دیکھیے، کوئی ملک ترقی کیے بغیر، معیشت کے بغیر نہیں چل سکتا۔ میرا گلہ پاکستان کے لیے صرف معیشت کے وقت پہ آ کے، شاید بیکاز اٹس مائی ایکسپرٹیز، اور معیشت سے ہی رول آف لا بھی ہوتا ہے۔ جس ملک میں اچھی معیشت ہو وہاں رول آف لا بھی اچھا ہوتا ہے، یا وائس ورسا۔ ایجوکیشن، ہیلتھ، میں نے ہیلتھ، ایجوکیشن اور انوویشن میں پاکستان کو بہت پیچھے پایا ہے۔ یا تو میں بہت خوبصورتی سے الفاظ کو مروت میں، مصلحت میں کہہ دوں، مگر آپ سے میرا اور آپ کا میرا ایک وعدہ تھا کہ جب ہم بیٹھیں گے تو دل کھول کے پاکستان کی بات کریں گے، کیونکہ ہمارا اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ میں سب چھوڑ کے یہاں آیا، آپ دنیا میں کہیں جا کے بس سکتے تھے، ماشاءاللہ، یو ان کیمبرج گریجویٹ، تو آپ نہیں گئے۔ تو میری نظر میں دیکھیے، سب میں پہلے تو میں انڈیا سے کمپیریزن نہیں کرتا، بہت لوگ کرتے ہیں، فرض سے انڈیا سے۔ انڈیا نے جو انہیرٹ کیا تھا نا، اس لحاظ سے انڈیا صحیح راستے پہ چلا ہے۔ ہم نے تو کچھ انہیرٹ ہی نہیں کیا تھا۔ ہم نے کیا بیرل لینڈ بلوچستان کی انہیرٹ کی، کے پی کی، سندھ میں کراچی کے علاوہ تھا کیا، پنجاب میں لاہور یا فیصل آباد لائل پور کے علاوہ تھا کیا؟ تو ہم جب سلیٹ کلین ہوتی ہے نا، تو میرے خیال میں اس پہ جو دل کرے آپ لکھ سکتے ہیں۔ ہم نے وہ لکھا نہیں۔ ہماری معیشت بہتر ہو بہت زیادہ۔ I think we could have crossed $1 trillion in GDP way back.
at least $1 trillion. This was the potential. This was the potential, and the train hasn't left the station yet. मैं इस पॉडकास्ट को एक पुरुम्मीद पॉडकास्ट बनाना चाहता हूँ. ट्रेन hasn't left the station yet. आखिरी बोगी अभी भी ट्रेन की स्टेशन ही पर है. हम चढ़ सकते हैं, और एक दफ़ा आखिरी बोगी पे चढ़ गए ना तो फिर अंदर से हम आखिरी इंजन, सामने इंजन तक पहुँच सकते हैं. $1 billion, $1 trillion GDP, many more innovative research institutions in Pakistan. रिसर्च का कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान में, और रिसर्च के बगैर इनोवेशन आती ही नहीं है. गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज में भी नहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है. हमारे यहाँ ब्रिक एंड मोटर की यूनिवर्सिटीज बनाना एक प्रायोरिटी है. नजर आए तो वोट मिलेगा, हम बता सकेंगे. देखिए हमने 17 यूनिवर्सिटीज बनाई. यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या क्राइटेरिया है प्रोफेसर्स का? डू वी हैव द बेस्ट ऑफ देम? डू वी पे देम द बेस्ट? Not at all. We don't. जहां से ग्रोथ होनी है, बर्थ होनी है इनोवेशन की, टेक्नोलॉजी की, प्रोग्रेस की, उन्हीं लोगों को आप हैंड टू माउथ रखेंगे. अगर यूनिवर्सिटीज पे रिडिकुलस अमाउंट to their professors overseas, And in Pakistan it is highly underpaid. highly underpaid. हम तो यहाँ 10 लाख की बात को, 10 लाख रुपए, वो ये नहीं देखते कि 10 लाख रुपए $3,000 है इस वक्त. वो $10,000 महीने के कमा सकता है बाहर एज अ प्रोफेसर, $15,000 कमा सकता है. वो छोड़, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, वो छोड़ के यहाँ आया है अगर, तो अपने मुल्क की मोहब्बत में आया है. तो आई थिंक स्काई इज नॉट द लिमिट, बट वी आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन. अली भाई, पाकिस्तान चूँकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, 1947 से लेकर आज तक, सो वी हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी. दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में एक डेमोक्रेटिक मॉडल देखा, हमने एक जनरल इसका तस्वुर देखा. क्या पाकिस्तान में भी 1947 से लेकर आज तक कभी हकीकी मानों में, नॉट द पेपर डेमोक्रेसी बट द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ये कभी पाकिस्तान में नाफिज हुआ है? दुनिया के बहुत कम ममालिक हैं जहाँ पे हकीकी जमहूरियत रही है, और खुसूसन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो ये एक नायाब सी चीज़ है. ये एक आइडियोलॉजिकल चीज़ है, और उस आइडियोलॉजिकल स्फीयर में हम सब में पीछे रहे हैं. इट्स नॉट जस्ट जमहूरियत. मुझे जमहूरियत नहीं चाहिए, मुझे सही वाली जमहूरियत चाहिए. मुझे ये वाली जमहूरियत नहीं चाहिए. पेपर डेमोक्रेसी, पेपर जो मैं खोखले नारों की आता, जो मैं देखे जा रहा हूँ बचपन से, हर 4 साल 5 साल में मैंने सिर्फ ये सुना, हालात बहुत नाजुक है, हालात बहुत ख़राब है. मतलब बचपन में तो हमारे समझ नहीं आता था कि हालात ख़राब है, क्या मतलब हालात ख़राब है. वाकई हमने देखा हालात ख़राब हो गए. होता है ना कि what you wish for you get. yes. हालात ख़राब है कह के हमने, मेरी जनरेशन तो आपसे 18-20 साल आगे की जनरेशन है, हम तो ये सुन के पले बड़े हैं. मुझे ये वाली जमहूरियत नहीं चाहिए. मुझे जो जमहूरियत चाहिए, और मुझे का मतलब I'm not talking as an individual, collectively, as a society. अच्छा है, बुरा है, let him finish his term. Yes. Let him finish his term. Let me, the voter, the owner of Pakistan, decide कि मैंने गलती की है, अगली दफा नहीं दूंगा इसको वोट. अपने वोटर्स में इतना यकीन रखें. देखिए, वोटर को PhD इन न्यूक्लियर फिजिक्स होने की जरूरत नहीं है. एक वोटर अपना महल्ला देखकर, अपने महल्ले की जो रोड ऑफिस तक जाती है वो देखकर, अपने बच्चे के स्कूल का मैयार देखकर, अपने माँ बाप को अस्पताल लेकर जाते वक्त देखता है कितनी जल्दी उसको इनका इलाज होता है. ये 7, 8, 10 चीजें होती हैं. अदालत का मैयार देख के, इंसाफ का मैयार देख के वोटर को और इन चीजों को देखने के लिए you don't need to be an Oxford graduate. No, not at all. You can be a simple dehati. Yes. Simple dehati. In order to ascertain कि ठीक कौन है, गलत कौन है. ठीक कौन है, गलत कौन है, ये तो हमारे शऊर में, हमारा मजहब हमें सिखाता है ना. अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आपके अंदर अच्छे और बुरे की तमीज वैसे ही आ गई. अगर आपने कभी कुरान शरीफ पढ़ा है तो अच्छे और बुरे की तमीज वैसे ही आ गई आपको. कभी आपने मेरे आका की कोई बातें सुनी है, हदीस सुनी है, तो वैसे ही आ गई. हम दुनियावी तालीम के मेयार को ये क्यों समझते हैं कि एक क्राइटेरिया है वोट देने के लिए? नहीं है. ये तो जो गलतियां सियासतदान करते हैं ना, लेट मी जज दैट एज अ वोटर.
کلیکٹیولی. ایک دفعہ غلط ہوگا, 2 دفعہ غلط ہوگا, 3 دفعہ غلط ہوگا. اب کیا ہوتا ہے, کسی کو پورا ٹرم نہیں دینے کے اس کو بہانہ دے دیتے ہیں آپ, میں 4تھی بار آؤں گا. بھائی اس لیے کہ اس کے پاس ایک بہانہ ہے, مجھے بیچ میں سے نکال دیا گیا تھا, مجھے نکالنے دینا اس کو. Judging the performance of any political party is the only right of the voter Absolutely. of Pakistan. Absolutely. Let me as a voter decide کہ میں اس کو اگلی دفعہ چاہتا ہوں یا نہیں. اس کو میں اس سے نہیں سننا چاہتا کہ مجھے بیچ میں سے نکالا گیا تھا. یہ ایک بہانہ بن گیا ہے. ہوتا کیا ہے, آپ کی ساری کارکردگی خراب والی وہ چھپ جاتی ہے, اس کے اوپر مٹی آ جاتی ہے. سو آپ کا کہنا یہ ہے کہ ان بیسک حالات کی وجہ سے پاکستان میں جو حقیقی جمہوریت کا نہ ہونا پاکستان کے لیے نقصان دے رہا ہے. دیکھیے میں تو سب میں پہلے یہ کہتا ہوں کہ ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری سسٹم پاکستان میں چل ہی نہیں سکتا. اوکے, ہمارے پاس کبھی پریزیڈینشیل سسٹم نہیں رہا ہے. ہم نے ایوب خان کی بیسک ڈیموکریسی کو پریزیڈینشیل سسٹم کہہ دیا. پھر مشرف کی گورنمنٹ تو میں خود تھا, میں نے اتنا بڑا 350 پیجز کا پوری تھیسس پیپر لکھ کے مشرف کو دیا تھا جب میں ان کے ساتھ ایڈوائزری میں تھا نیشنل ریکنسٹرکشن بیورو میں, کہ پریزیڈینشیل سسٹم ہونا چاہیے, ڈائریکٹ الیکشنز. یہ الیکٹیبلز کے ہاتھوں ہم پھنس گئے ہیں پاکستان میں. پولیس چیف شوڈ آلسو بی الیکٹڈ, a judge should also be elected, a senator should. Highest legislative office of Pakistan is being elected by 18-19 people who could be bribed. 18 MPAs, 20 MPAs, 5 MPAs. A head of the province should be directly elected. ٹرکی نے بھی اپنا ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری سسٹم ختم کر کے, میں امریکن پریزیڈنشل سسٹم کی بات نہیں کر رہا. دیکھیے آپ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں پاکستان کی, اس میں ماڈیفیکیشن کریں. So you think these electables are somehow or the other, becoming a blackmailers to jeopardize? Not somehow. They are totally blackmailers. I don't mince words. They are totally blackmailers. I don't know if they're blackmailers, but I think they only come into politics for their own benefit. I am thoroughly convinced. Which is basically a blackmailing کہ آپ jeopardize کر رہے ہیں ایک پارٹی پالیسی کو for your own personal benefits. Absolutely. دیکھیے گاؤں کا چودھری ہوا کرتا تھا پہلے, اب گاؤں کا MNA اور MPA ہوتا ہے کہ جی پنڈ کا پورا گاؤں کا MNA MPA ہے, وہ میرے کنٹرول میں ہے. بھائی who are you? یہ کون سا کانسیپٹ ہے دنیا کا کہ لیجسلیٹر کو ڈیولپمنٹ فنڈز مل رہے ہیں؟ ان کا کام ہی نہیں ہے. کمال ہی ہے. ڈیولپمنٹ از ناٹ دا بزنس آف دا لیجسلیشن. لیجسلیچر کا تو کام نہیں, ان کا کام صرف لیجسلیشن ہے. لیجسلیٹ کریں, مگر کیسے کریں گے؟ پڑھنا آتا نہیں ہے. میں نے کتنے MNAs کی, اب کیا نام نہیں لوں گا, مگر پچھلے 13 سال سے میں پاکستان میں ہوں, بخدا 60 سال تو میں نے سینیٹرز کی اور MNAs کی تقاریر بجٹ کے اوپر لکھ کے دی ہے. They don't know even the basic of it. بیسک. اچھا, اور میں ان کو ظاہر ہے کہ سکھا تو نہیں سکتا نا 1 گھنٹے کے اندر, تو بیسک پوائنٹس ہے, دل ہی نہیں ہے ان کا, کیونکہ they are not legislative material. میں آپ کی جگہ کیس لڑنے چلا جاؤں, جج مجھے گولی مار دے, کام نہیں ہے. میں سمجھ میں کہ نہیں, فرسٹریشن میں آ کے وہ جج ہم ووٹرز ہیں, ہم غصے میں ہیں اس وقت. ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہو جہاں اگر 50 کروڑ روپے میرے وارڈ کے لیے یا یونین کے لیے آئے ہیں, تو کوئی آ کے اگر میر محمد علی خان کاؤنسلر ہے تو میرے دروازے پہ کھٹکھٹا کے کہہ سکے میر صاحب روڈ کے 15 کروڑ روپے تھے, کدھر گئے؟ کدھر گئے؟ جواب دیں. یہ میں کام جا کے, میں تو سندھ سیکریٹریٹ یا پنجاب سیکریٹریٹ میں گھس نہیں سکتا. میں اپنے لوکل ڈیولپمنٹ وزیر سے یہ سوال کروں گا, 18 گاڑیاں اس کے آگے, 25 گارڈز اس کے ساتھ. ہم سمپلسٹی کی طرف آ جائیں اور یقین کیجیے. اور کوئی یہ کہتے ہیں کہ کرپشن ختم ہو جائے, کرپشن کوئی نہیں ختم ہوتی کسی دن. تاکہ آمدنی ختم ہو سکتی, کم ہو سکتی ہے, کم ہو سکتی ہے. That's the real perspective. کرپشن could be curtailed. یہ جو کوئی نعرے لگا کے آتا ہے نا, ہم زیرو کرپشن کر دیں گے پہلے بھائی, پھر اگر آپ فائنینشیل کرپشن کو زیرو کریں گے تو مورل کرپشن ہائی ہو جائے گی. انٹلیکچوئل کرپشن تو ویسے ہی بہت زیادہ آنے والا تھا, مورل کو کم کریں گے, انٹلیکچوئل کرپشن آ جائے گی. کرپشن will always be there, مگر it has to be minimized. علی بھائی, یہ کیا آپ ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈیموکریسی اینڈ پالیٹکس,
کیا پاکستان میں جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں اس میں بھی کوئی ڈیموکریٹک کانسیپٹ کبھی رہا ہے، یا یہ اب ایک فیملی مافیا یا ایک پولیٹیکل مافیا کی صورت جو ہے پولیٹیکل پارٹیز دھار گئی ہیں کہ آپ اپنی پارٹی کے اندر ود ان دا پارٹی کوئی زیرو ڈیموکریسی ہمیشہ نظر آتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ وی میک پیپل انٹو دیوتاز، مہاراجاز. ابھی تک بھٹو صاحب زندہ ہیں، مجھے نظر نہیں آتے، میں سندھ سے ہوں، مگر ابھی تک وہ زندہ ہے وہاں پر. اور جوکنگ اسائڈ، وی ڈونٹ نو ABC آف ڈیموکریسی. سمپل. دنیا کی کسی بھی جمہوریت پسند ملک میں پارٹی کا چیئرمین ڈفرینٹ ہوتا ہے، پارٹی کا کینڈیڈیٹ ڈفرینٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں پارٹی کا چیئرمین اور کینڈیڈیٹ ایک چیز ہوتی ہے. That is in the most of the cases. That's in most of the cases. الیکشنز ہوتے نہیں ہیں، اس لیے نہیں ہوتے کہ ڈر کے مارے. فرسٹ آف آل یہ جو کانسیپٹ ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری سسٹم کا ہے نا کہ میں آپ کو ٹکٹ عطا کروں گا، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، ایک خدائی برتری ہے مجھے آپ کے اوپر کہ میں آپ کو عطا کروں گا. سیلف کریٹڈ ہے، یہ آرٹیفیشل. دنیا میں ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری سسٹم برٹن میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، پوری کامن ویلتھ ممالک میں. وہاں کوئی پارٹی کا ٹکٹ مانگتا ہے جا کے، وہ خود ڈیسائیڈ کرتا ہے. پرائمریز ہوتی ہیں، وہ اس کو جتنے ووٹ ملتے ہیں، یہاں کرائے نا پرائمریز، 6 کینڈیڈیٹس کے درمیان پرائمریز کرائے اور دیکھیں سب سے زیادہ ووٹ جس کو مل رہے ہیں اس کو پارٹی کا ٹکٹ آٹومیٹکلی ملے گا. امریکہ میں پریزیڈنشل سسٹم ہے، وہاں پر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یو وانٹ ٹو رن فار دا پریزیڈنٹ، you want to run for the Senate, you want to run for the congressman, mayorship, councillor, whatever you want. ہمارے یہاں پورا سسٹم گھوڑا پیچھے ہے، گاڑی آگے ہے، اور ہم کہتے ہیں یہ ہمارے ملک دوسری طرف کیوں جا رہا ہے؟ جس طرف گھوڑا ہوگا اس طرف گاڑی کھینچے گی. ہمارا پورا پولیٹیکل سسٹم ہی اپ سائڈ ڈاؤن ہے، اور ہم ریفارمز کرتے نہیں ہیں. We don't want that. ہماری پرائورٹی نہیں ہے. No, you and I want that. Yes. You and I want that. Not the stakeholders don't want it. دیکھیے نا، اگر میری مناپلی ہو موٹر سائیکل بنانے کی، ایک مثال دے رہا ہوں، یا کوئی بھی پروڈکٹ بنانے کی، اور میں اچھی گندی کسی قسم کی موٹر سائیکل بناؤں، مگر مجھے یہ پتا ہے کہ خریدنے والے زبردستی مجھ سے ہی خریدے گا. اب اس کے بعد اگر کوئی بہتری والا آئے گا نا، میں اپنے بزنس کو روک کے اس کو ماروں گا پہلے، کہ ایسا نہ ہو یہ میرے بزنس کو ختم کر دے. یہی ہماری معیشت کے ساتھ ہوتا ہے. Literally we do the same thing with our economy, and we do the same thing with our democracy. We do the same thing with our insaf. It is literally parallel what we do with everything with the same mindset. میں ہوں تو اب میں ہی ہوں جب تک میں مر نہ جاؤں، اور جب میں مر جاؤں گا پھر میرے بچے ہیں نہیں، تو پھر مجھے آپ لوگ بہت بڑا رتبہ دے دینا، کیونکہ مرنے کے بعد تو کسی کو پہ سوال نہیں کیا جاتا کس نے کہا یہ آپ سے. یہ کون سے کانسیپٹس ہیں پاکستان کے؟ یزید مر گیا، آج بھی ہم لعنت بھیجتے ہیں اس کے اوپر. یہ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ مر گیا نا تو بس اللہ کے لیے، کیا مطلب 100 قتل کر کے گیا ہے بھائی، میں کیسے اس کے لیے دعا کروں؟ 100 قتل والا ڈاکو میری نظر میں بہتر ہے اس ایک آدمی سے جس نے پورے ملک 24 کروڑ کی عوام کو الٹا کر کے چلا گیا. بس. سو آپ کی رائے میں جو پاکستان میں جیسی بھی ڈیموکریسی ہے، ویک اور ادروائز، سنس وی آر اے ڈیموکریٹک کنٹری، تو 1947 سے لے کر آپ فرسٹ 50% پاکستان کی ڈیوریشن کے ٹائم میں ڈیموکریٹک سو کالڈ ویلیوز بہتر دیکھتے ہیں، یہ لاسٹ 50% جو ٹائم ہے، لاسٹ 30-35 ایئرس 40 ایئرس، یہ کیا بہتر ہے آپ کی نظر میں؟ ہم ڈیٹیریٹ کیے ہیں، ڈیولپ کیے ہیں؟ A better question should be, was the quality of politicians better at that time, or the quality of politicians better now? Quality of politicians, quality of bureaucrats, quality of businessmen was much better at that time. Partition کی 30-40 سال تک، 50 سال تک پڑھے لکھے لوگ بیوروکریسی میں جایا کرتے تھے. بیوروکریسی میں جانا ایک درہ امتیاز ہوا کرتا تھا. PhD ہے، لائر ہے، ڈاکٹر ہے، یا اتنا پڑھا لکھا ہے. آپ کوئی عمرہ دکھا دیں مجھے پرانے پولیٹیشنز کے خاندانوں میں سے،
مجھے تو نظر نہیں آتے. اور پچھلے 50 سال کے پالیٹیشنز میں سے آپ دکھا دیجیے سب تمام عمران تمام ہی امیر ہیں. لیاقت علی خان ہو گئے, دوسرے ہو گئے, سہروردی ہو گئے, وہ سارے اتنے ہو گئے. کہاں ہیں ان کے محلات؟ کہاں ہیں جناح کے محلات؟ کہاں ہیں فاطمہ جناح کے محلات؟ کہاں ہیں؟ نہیں ہیں. آیا چندر گڑھ کے محلات کہاں ہیں؟ ناظم الدین نظام الدین کے محلات کہاں ہیں؟ اس وقت پبلک سروس لٹرلی یوز ٹو بی پبلک سروس, کیونکہ آپ کو عزت ملتی تھی, آپ کو عزت ملتی تھی, افسر صاحب کہلاتے تھے. وہ اب پچھلے 25-40 سال میں آپ دیکھ لیں, having an honor to be treated as an officer was more than anything. کرائے کے گھروں میں رہتے تھے. کرائے کے گھروں میں. مائی خالو واز بیوروکریٹ. بیچارے غریب مرے گریڈ 21 میں جا کر بھی. اتنی سے تنخواہ ہوتی. اب ہم سوچتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو ہمیں یقین ہی نہیں آتا کہ ان کی تنخواہ 3,500 روپے تھی. 3,500 روپے پیزا بھی نہیں آتا آج کل. چلو اس کے لحاظ سے 50,000 روپے ہوگی آج کی, یا 1,00,000 روپے ہو گیا. اس میں سے بھی پیسے بچا کے 4 بچوں کو پالنا, گھر کا کرایہ دینا, چھوٹی سی پرانی گاڑی خرید لینا. It's a very big deal. پرانی گاڑی خرید لینا. ہم سب موویز دیکھنے جاتے تھے, وہ وولکس ویگن تھی ان کے پاس, رک جاتی تھی, وہ بچے پیچھے سے دھکا دے رہے ہوتے تھے. مجھے ابھی تک یاد ہے. تو ایک سکون کی زندگی گزری ہے لوگوں کی. اب نہیں ہے, اب نہیں ہے. اب ہر چیز مفت میں ملنے لگی ہے آپ کو. ایک بڑے بڑے بیوروکریٹس کے پاس وہ آسائشیں مہیا نہیں تھی, حالانکہ ہمارے قرضے کم تھے. جی ہاں, ایز اے ملک اکانومی بہتر تھی اس وقت. اکانومی بہتر تھی, ڈالر اتنا کم تھا, قوت خرید اتنی زیادہ تھی. اس کے باوجود وی پریکٹسڈ آسٹیرٹی. جب ہمارے معاملات الٹے ہونا شروع ہوئے, ڈالر آسمان پہ جانے لگا, قرضے ہمارے 100 بلین 80 بلین 90 بلین تک پہنچنے لگے, اب تو 125-30 بلین ڈالر ہیں, خرچ بڑھا دیے. ہم نے کیا کیا؟ اب ایسا کرتے ہیں, اب نا اس گرتی ہوئی دیوار کو ایک اور دھکا دیتے ہیں. اب 8 کروڑ کی گاڑی ہم بڑے صاحب کے لیے منگائیں گے, اور ایک اسسٹنٹ کمشنر کے لیے ہم ایک ویگو منگائیں گے, اور اس کے پیچھے ایک اور گاڑی دیں گے اس کی. 27-year-old kid gets 2 کروڑ روپے کی, 1 کروڑ 70 لاکھ کی ہے ویگو میرے خیال میں. اپروکسیمیٹلی. اب نہ, پہلے تو 5 سال پہلے سستی تھی. 1.5 کروڑ کی بھی ہے. 28 سال کے بچے کو آپ 1.5 کروڑ کی گاڑی دے رہے ہیں. اس نے کیا پروف کیا ہے پاکستان کے لیے, اور کیا کیا ہے ابھی تک اس نے پاکستان کے لیے؟ یا وہ اتنی ہی ضروری ریکوائرمنٹس ہیں اس کی کہ جس کے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے. بھائی مجھے کوئی شرم نہیں ہے. I have a Lamborghini, I have a Ferrari, I have a Bentley. I'm in Karachi, I'm in Pakistan. I sit in a Corolla. I smile. اندر کی بھی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. I can't comprehend 18 کروڑ, because I convert that into dollars. Yes. You know, and I said, it's a depreciating asset. میں 4 لاکھ ڈالر کی گاڑی خریدوں گا, میں پاگل ہوں. یہاں پہ 4 لاکھ کی گاڑی خریدیں, 40 کروڑ بنائیں گے آپ ٹور میں جب جائیں گے. Yes. پورا نظام الٹا ہے, الٹا چلا گیا. تو علی بھائی آپ کیا دیکھتے ہیں, کمنگ ٹو دی اکانومی اینڈ سیکنگ یور فائنینشیل ایڈوائس آن دیٹ, آپ کی اوپینین میں لاسٹ 50 ایئرس میں, پچھلے 50 سال میں پاکستان میں مسلسل جو اکنامک ڈیٹیریشن ہے یا جو معاشی بدحالی ہے, اس کے پیچھے بنیادی مسائل اور وجوہات کیا ہیں؟ ریفارمز. اچھا ایک چیز میں کہوں گا, ویری کنٹروورشل بٹ آئی ول سے اٹ. یہ ساری برائی شروع ہوئی بھٹو صاحب کے زمانے سے. نیشنلائز کر دیا ہم نے پورے پاکستان کو. You think that was a bad decision? Bad would be a very understated word. Worst decision? Worse would be nicer. Worst of the worst? Worst of the worst times 5. Which country does that? اور اس کو اٹھا کے آپ نے بیوروکریٹس کے حوالے کر دیا. سونے پر سہاگا. ایک یہ ریت کہاں سے پڑی ہے لاس میکنگ اینٹیٹیز کی؟ 184 یا 182 state owned enterprises in Pakistan losing 1,700 billion rupees a year. Why? Because bureaucrat Babuji is running business.
Is it because کہ پاکستان میں کوئی فائنینشیل یا اکنامک ایکسپرٹس کی کوئی کمی ہے؟ میرے بھائی کمی تو دور کی بات، اوور سپلائی ہے. ہمارے پاس پرابلم کیا ہے، ہم انٹیلیجنس کو نہیں دیکھتے، ہم ایج کو دیکھتے ہیں. مجھے میری کمپنی چلانے والا کوئی 24 سال کا بچہ ملے نا، I swear Ali, I would say give it to him. He's proven it in the past. The world has so many examples. I was going to go there. As a chairman of an investment, CEO of an investment bank and chairman of an investment bank, 168 companies I've been involved in financing, including eBay, including Amazon, مطلب بھرے ہوئے ہیں، Netscape. ہم یہ تھوڑی دیکھتے تھے کہ اس کی ایج کیا ہے. اگر ہم وہ دیکھنا شروع ہو جاتے نا تو وال اسٹریٹ رہتی ہی نہیں. آئیڈیا دیکھیں، اسکیلیبلٹی دیکھیں، ٹیم دیکھیں، پروڈکٹ تو بعد میں آئے گی. ان سب چیزوں کو دیکھ کر آپ کرتے ہیں. پاکستان کی معیشت کا پرابلم یہ رہا ہے، بھٹو صاحب سے شروع ہوا ہے اور آج تک ہم نے کبھی ریفارمز نہیں کی. ہم نے پی آئی اے کو گراؤنڈ پہ لے آئے مگر اپنی انا میں بیچا نہیں. اس کو کیوں نہیں بیچا بھائی؟ A government should never be in the business of running a business. Simple. Margaret Thatcher was called an iron lady. اگر مارگریٹ تھیچر وہ سارے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو پرائیویٹائز نہیں کرتی تو انگلینڈ wouldn't be where it is today. منموہن دیسائی انڈیا میں وہ کام نہیں کرتا تو انڈیا wouldn't be where it is today. Germany after the Second World War, if they hadn't done it, you know, ہمارے ممالک میں جہاں کرپشن ریمپنٹ ہے، پولیٹیکل فیوریٹزم ریمپنٹ ہے، گورنمنٹ شوڈ ناٹ بی ان دا بزنس آف رننگ بزنسز. پلس ریفارمس. ہم نے ایکسپورٹس کو ہوا بنا دیا ہے. کیا ہے؟ ٹیکسٹائل. What is textile? Come out of it, yaar. I mean, great. You're doing well, but great. ایک حد تک is great. کپڑے سب پہنیں گے مگر اب وہ ٹیکسٹائل سے دنیا آگے نکل چکی ہے. much more items. ہم ایگریکلچرل کنٹری کہتے ہیں. دالیں ہم امپورٹ کرتے ہیں. 14 ملین ڈالر کے انگور ہم نے پچھلے سال امپورٹ 14 ملین ڈالر کے انگور ہم نے امپورٹ کیے تھے یار. I saw that. سر پکڑ کے بیٹھ گیا. گیہوں ہم بھیجتے ہیں واپس امپورٹ کر لیتے ہیں. ٹماٹر ہم امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. پیاز ہم یہاں سے مانگ رہے ہوتے ہیں وہاں سے. How are we an agricultural country? How are we an agricultural country? Why are we not shifting to a service industry country? Why are exports not IT? Not the minerals. Leading business, you know. Minerals. Export. Value added goods. ہم منگا کے value add کر کے بھیجیں. Why are we not creating 10 different cycles and ways? Imports. Why are we not putting curbs on imports, on luxury items? ہم کہتے ہیں ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آسمان کی بلندی پہ چلا گیا ہے. 18 کروڑ کی گاڑیاں آ رہی ہیں. پرواہ کوئی نہیں ہے. کمال کر رہے ہیں. رونا دھونا آسمان پہ ہے لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے. خرچے کھلے عام اور سرے عام جو ہے وہ اور بڑھائے جا رہے ہیں. کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتے اور بالکل جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کہتے ہیں پیسے نہیں اور دوسری سائڈ پہ خرچ کری جا رہے ہیں. اور ایک سب میں بڑی بے وقوفی میں آپ کو پاکستان کی معیشت کی بتاؤں. ہمارا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو از ناٹ دیٹ بیڈ. میرے بھائی GDP is not income. You pay the debt from your income. Yes. Debt to tax collection کی بات کریں آپ. $120 بلین آپ کا ٹیکس کلیکشن آپ کا ڈیٹ ہے. $20 بلین بھی آپ کلیکٹ نہیں کر رہے ہیں. How would you be able to pay back? How will you be able to pay back? یہ پالیٹیشین جو آ کے ہمیں بیوقوف بناتے رہتے ہیں کہ جی don't worry, Japan's debt to GDP ratio is 138%, so we are not that bad, we are 90%. But we are not Japan. No, we are not Japan. Japan has hundreds of billions of dollars in reserves. Yes. We don't have it. Japan is one of the biggest industrialized countries. Yes. We are not. ہم جو اچھا لگتا ہے نا, جیسے شادی میں خواتین نہیں ہوتی کہ اس والی شادی میں اس
ڈیزائنر کا ڈریس پہن کے جاؤں گی. ہم اسی طریقے سے پک کر لیتے ہیں. اس دفعہ کی تقریر میں نا میں یہ بات کہتا ہوں, اور جب سوال کرو تو آپ پہ لیبل لگ جاتے ہیں, اور جن سے کرو ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے. ان کے پاس جواب ہوگا کیسے؟ اکاؤنٹنٹس آر رننگ اکانومی, ایگریکلچرسٹ از رننگ ہیلتھ منسٹری. آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. میں یہ کہتا ہوں آپ پوری ہیلتھ منسٹری ایک نان ہیلتھ پروفیشنل کو دے رہے ہیں. آپ کی والدہ کو کینسر ہو تو عطائی ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے؟ آپ کی والدہ زیادہ ہے 24 کروڑ لوگوں سے. ہم کر کیا رہے ہیں اس ملک میں؟ کب تک پاکستان IMF کے سہارے چلتا رہے گا؟ 50 سال میں 23 دفعہ گئے ہیں ہم, 24 دفعہ. IMF پرانی ہے. As much as I hate the IMF, I've dealt with them in America. Isn't it money comes with dictation? دیکھیں, IMF is a بنیا. پاکستانی لوگوں کو میں اپنے سادی زبان میں سمجھاتا ہوں, بنیا ہے. بنیا ایک دفعہ قرضہ دے گا آپ سے دوستی پر, آپ نے واپس کر دیا, پھر وہ دیکھے گا یار آپ تو اور مقروض ہو گئے. دوسری دفعہ تھوڑی سی شرائط کے ساتھ دے گا. تیسری دفعہ تھوڑی سی ایک چیز گروی رکھائے گا. 5ویں دفعہ 28ویں 23ویں دفعہ کہے گا ایسی کی تیسری تمہاری, یار کب سے قرضے دیے جا رہا ہوں, اب ایسا کرو اپنی زندگی سدھارو. ہم کیا کرتے ہیں؟ IMF وہ کوئی چیز ہمیں نہیں کہتا جو ہمیں خود سے نہیں کرنی چاہیے. IMF کہتا ہے کہ اپنی کرنسی کو فری فلوٹ رکھیں اور اتنی اسٹرانگ بنائیں کہ فری فلوٹ ہونے کے باوجود وہ انڈیا کی فری فلوٹ نہیں ہے, بنگلہ دیش کی فری فلوٹ نہیں ہے, پیگ تو نہیں ہوئے وہاں کی کرنسی ڈالر کے ساتھ. اسٹرانگ بنائیں. اپنی آسٹیریٹی میجر کو دیکھیں, کرتے ہیں ہم. یہ IMF کہتا ہے آپ اپنے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو پرائیویٹائز کریں, 1700 ارب روپے سال کے نہ لاس کریں, اپنی عیاشیوں کو ختم کریں, اپنے ایگریکلچر کو ٹیکس کے انڈر لے کر آئیں. ہمارا کیا رونا ہوتا ہے, ہم انڈائریکٹ ٹیکسز تو دے رہے ہیں نا. تو بھائی انڈائریکٹ ٹیکسز تو پوری دنیا میں سب دیتے ہیں. آپ دبئی میں بھی جائیں, انکم ٹیکس نہیں ہے, وہاں پہ بھی انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں. انڈائریکٹ ڈائریکٹ دونوں دیتے ہیں. انڈائریکٹ دیتے ہیں, ڈائریکٹ نہیں دیتے. ہم دیتے ہی نہیں ہیں. ہم کس لیے؟ آج کے زمانے میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں علی, کین یو امیجن جس ملک میں ایک عام انسان کی ٹیکس کلیکٹر سے سانس رک جائے. جی ہاں, اگر فون آئے نا, oh my God, کسی بزنس کے پاس فون آئے تو ان کی حالت, why should there be any human interaction? Absolutely. Why isn't there an algorithm that IRS, Her Majesty Customs and Excise, Venezuela جیسا ملک is using AI for tax collection audit کے لیے, کہ anomalies AI کے algorithms ڈھونڈتے ہیں. تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ڈیجیٹائزیشن کیوں نہیں کر سکتے؟ نادرا کو ہم نے ڈیجیٹائز کیا, کیا خوبصورت سسٹم بن گیا. آپ لائن میں لگو, پرچی لو, لائن میں لگو, پاسپورٹ بھی بن گیا, شناختی کارڈ بھی بن گیا. ہم ہر ادارے کو ڈیجیٹائز کیوں نہیں کر سکتے؟ شاید اس وجہ سے نہیں کر سکتے کہ کرنا نہیں چاہتے. ڈسکریشن ختم ہوگی, جو کلرفل ایکٹیویٹیز ہیں وہ آلموسٹ منیمم. آپ لائر ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کلرفل ایکٹیویٹیز کرپشن, میں کہہ سکتا ہوں. تو یہ ایبسولوٹلی کرپشن کو چھپانے کے لیے یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں. دیکھیں, اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. اسٹیٹ کا کنٹرول کسی ادارے سے ختم نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی ہونا چاہیے. ہونا ہی نہیں چاہیے. سمپل از دیٹ. آپ ڈیجیٹائز کر دیں گے نا, یو کین بیٹر کنٹرول اٹ. ٹرانسپیرنسی آ جائے گی. یہی کہہ رہا ہوں نا, آپ پھر صحیح چوروں کو پکڑ سکیں گے. آپ کو فرق سے نظر آ جائے گا یہ والا کام غلط ہو رہا ہے. پیرامیٹرز ہیں. آج سے 25 سال پہلے بینکس نیشنلائز نہیں ہوئے تھے. ایک چیف منسٹر کا فون چلا جاتا تو 50 کروڑ کا لون 15 سیکنڈ میں اپروو ہو جاتا. وہی کمرشل بینکس پیسے لوز کر رہے تھے. آج انہیں کمرشل بینکس کو آپ نے پرائیویٹائز کیا ہے. پریزیڈنٹ کے والد صاحب کا بھی فون چلا جائے نا اس وقت, وہ کہے گا سر
اس اپنے کینڈیڈیٹ سے کہیں, ایپلیکینٹ سے کہیں اپلیکیشن بھرے, اگر ہوتا ہے تو ہم کر دیتے ہیں. اور یہی 17-18 ارب روپے ٹیکسز میں پے کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے پاکستان میں اکانومسٹ نے اپنی اجارہ داری کو قائم رکھنے کے لیے اس ٹاپک کو نیوکلیئر فزکس بنا کر پیش کیا ہے عوام کو, کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اتنے پیچیدہ طریقے سے پیش کرتا ہوں اس کو کہ اگلا نا سر گھومے اس کا اور بولی صحیح کہہ رہی ہے. یہی صحیح کہہ رہے ہیں. دنیا میں عقل مند دانش مند وہ ہوتا ہے جو پیچیدہ سے پیچیدہ معاملے کو سادگی سے سمجھا سکے, آسانی سے سمجھا سکے. جو سادگی کے معاملے کو پیچیدہ بنا کر پیش کرے, میری نظر میں وہ غلط کام کر رہا ہے. Don't you see there is another side of it کہ پاکستانی چلیں, ایک تو ہمیں پاکستانی نیشن جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسز دیتی ہے, ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہے وہ نہیں دیتی, بٹ آن دی ادر سائڈ کہ جو بہت سے ٹیکسز جو پاکستانی عوام دیتی ہے وہ جو کلیکٹنگ ایجنٹ اور اس کا جو کلیکٹنگ یعنی کہ جو مڈل مین ہے, سے فار ایگزامپل آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, کسی شاپ میں جاتے ہیں, کوئی چیز بائی کرتے ہیں, اس پہ سیلز ٹیکس دیتے ہیں, وہ آپ سے عوام سے تو کلیکٹ کر لیتے ہیں. ان سیل ٹیکس کلیکٹنگ ایجنٹ سے آ کے جو کلیکٹر ہے ایف پی آر کا یا جو پروونشل کلیکٹنگ ٹیکس کلیکٹنگ اتھارٹیز ہیں وہ کلیکٹ کرتے ہیں ایک سیفلی. آپ کی نظر میں سے فار ایگزامپل اگر 100 روپیہ عوام دیتی ہے تو یہ جو دو درمیانے لوگ ہیں, جو پرائیویٹ کلیکٹنگ ایجنٹ ہے اور جو سرکاری کلیکٹنگ ایجنٹ ہے, اور اینڈ پہ جو ٹریجری ہے, یہ کتنے پیسے آپ کی نظر میں کہ 100 روپیہ دیں تو ٹریجری میں کتنے پیسے پہنچتے ہیں؟ بہت اچھا سوال. میں آپ کو ایک سمپل سا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی جی ڈی پی ان ایکچویلٹی از 3 to 4 times higher than what it is. لوگ کہتے ہیں کیسے؟ صبح لاکھ روپے لے کے نکلے, شام تک خرچ کر کے آنا ہے آپ نے ہر اس جگہ جہاں عام آدمی خرچ کرتا ہے. تندور میں بھی جانا ہے, بیکری میں بھی جانا ہے, پیٹرول میں, آپ کو 30% سے زیادہ کی رسیدیں نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب ہے 1 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں تو آپ کو 70,000 روپے انڈاکیومنٹڈ اکانومی میں چلیں گے. اب اس 30% میں سے بھی میرے خیال میں 25 سے 30% اور کم ہو جاتا ہے. اس کے باوجود یہ ملک چل رہا ہے. آپ ایک سیکنڈ کو اسٹیپ بیک اینڈ تھنک, اگر اس 1 لاکھ روپے میں سے ہم 50,000 روپے کی رسیدیں صحیح والی لے آئے, کوئی بیٹرمنٹ اوور نائٹ نہیں ہوتی, ہو ہی نہیں. It takes time. It takes time نا. ایک بچہ بھی 9 مہینے لگتا ہے پیدا ہونے میں. قدرت کے نظام ہے, بیج لگائیں, تناور درخت بننے میں سالوں لگتے ہیں. ہم قدرت کے نظام کو ڈیفائی کرنا چاہتے ہیں, ہم اوور نائٹ بیٹرمنٹ چاہتے ہیں, اس لیے کہ ہم اتنا فرسٹریٹڈ ہو چکے ہیں اس نظام سے. آپ اگر 50% 55% پہ بھی لے آئے نا اسی اکانومی کے ٹیکسز کو, ہم کیا نہیں کر سکتے اور اس کو صحیح طریقے سے خرچ کریں. گورنمنٹ آف پاکستان کنسیڈر کرتی ہے کہ آپ کو ایڈوائزر بناتی ہے فائنینشیل میٹرز پہ. چلے لیٹس جسٹ پٹنگ انٹو سم پرسپیکٹو. گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو ٹاسکنگ کرتی ہے کہ آپ ایز اے فائنینشیل این اکنامک ایکسپرٹ 3 یا 4 یا 5 بیسک اسٹیپس بتائیں جو کہ آپ کی فوری ترجیحات ہوں گی اکانومی ریپیئر کرنے کے لیے. آپ کیا اسٹیپس لیں گے؟ ایز این انویسٹمنٹ بینکر I go back to my roots, capital markets. Okay? سب میں پہلے تو پاکستان کے 24 کروڑ عوام میں سے صرف 2.5 لاکھ لوگ کیپٹل مارکیٹس کے اندر ہیں. اوکے, اور اس میں سے کوئی 45 یا 50 ہزار ایکٹیو ہیں. اس کے باوجود ہمارے کیپٹل مارکیٹس کی ویلیو 35 ارب ڈالر ہے, جس کے اندر 30% اونرشپ جو کیپٹل مارکیٹس کی ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ہے. پی پی ایل, او جی ڈی سی, ایس این جی پی ایل. آپ اگر ہر بینک اکاؤنٹ کو بروکریج ہاؤس کے اکاؤنٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں, آپ کے پاس کم از کم 10 کروڑ 5 کروڑ لوگ تو آ جائیں گے. ایران جیسے ملک میں ان کی اسٹاک مارکیٹ کی ویلیو 350 ارب ڈالر ہے, ہماری 35 بلین ڈالر پہ ہے. ہم اس وقت ایک اسٹاک کو 50 سے 600 روپے پہ جانے میں 3 سال میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ہم اس وقت اپنے ایسٹس کو بیچ کے, گورنمنٹ کے ایسٹس کو بیچ کے قرضے کیوں نہیں اتار سکتے؟ نمبر 1. نمبر 2, I would curtail the imports.
curtail matlab they take tough decisions. The reason a person like me can never become a finance minister is two. How much of such imports? Luxuries. आपने एक दफा लैंड क्रूजर खरीदी हुई है ना, तो भाई अगले 15 साल तक आप नहीं खरीद सकते, भाई चलाएं. एक मिसाल दे रहा हूँ. People like me would take drastic interest measures because an interest of Pakistan. Okay, I would also ask for protectionism for Pakistan's economy. हम दो तरीके हैं, या तो ओवरसीज पाकिस्तानी से हम भीख मांगते रहें कि आप पैसे भेज दें. ये ऐसे है जैसे दाता दरबार के सामने बैठा हुआ एक फकीर है. 50% इकोनॉमी चलाने वाले हैं ओवरसीज पाकिस्तानी. सलाम है उनको, मगर कब तक देंगे वो? आप भी तो उनको कुछ दें. एक ओवरसीज इन्वेस्टमेंट फंड बनाए, ओके, और उसको इंडिजिनस बिजनेसेस में लगाए. Indigenous business. Let professionals handle it, none of the bureaucrats. None the 22 grade officer is running some fund. Protectionism plus domestic economy. सब में बड़ा hurdle जो मुझे था वॉल स्ट्रीट पे 1994 से मैं पाकिस्तान आ रहा था. एक प्राइम मिनिस्टर थी, उनके शौहर डील करते थे उस वक्त, ओके. तो मैं जब से आ रहा था, $100 million का हमने पाकिस्तान फंड बनाया था मॉर्गन स्टैनली के साथ मिलकर, ओके. सब में बड़ा प्रॉब्लम क्या था हमारा पता है? एज अ फॉरेन इन्वेस्टर जिसके पास 50 ममालिक में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन है, वो सिर्फ अपनी हुब्बुल वतनी की वजह से सबको कन्विंस कर रहा है कि पाकिस्तान चलो. मगर money has no religion, money has no loyalty. What is my recourse? अगर मेरा लीगल डिस्प्यूट हो जाए इन्वेस्ट करने के बाद पाकिस्तान में, is there a speedy court? There is none. None. Why would I invest? I would rather make 11% than to make 31% and risk 100% of the capital. सब में पहले I would create dispute resolution courts of all sizes. $2 million से कम, $2 million से $25 million, $25 से $100 million, $100 से $1 billion. With the time fixed duration 3 to 6 months maximum. Maximum 3 to 6 months you have to, and you have one right of appeal. That is fine. Okay, आप ये कर, और उसको भी 3 to 6 months में कंक्लूड कर रहे हैं. उसको भी 3 to 6 months में. जब तक एक इन्वेस्टर को ये सुकून नहीं मिलेगा यार कि मुझे इंसाफ मिलेगा, प्रोटेक्शन जो है, प्रोटेक्शन मिलेगी, तब तक कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा. इसीलिए हमारे पास लैंड में, सोसाइटीज में एक ट्रेंड क्यों बना है? क्योंकि आपको पता है कराची में, जैसे जहां से मैं हूं, पहले वहां पर कहीं और इन्वेस्ट करते थे, कब्जा हो जाता था. जी हाँ. फिर डीएचए में नहीं होता, तो लोगों ने डीएचए में, फिर उसके बाद बहरिया आया, उसके बाद 10 और पता नहीं सोसाइटीज आए. पीस ऑफ माइंड है ना कि मैं बाहर हूँ, मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ है, मगर कोई लेके नहीं भाग सकता. इसी तरीके से इन्वेस्टर को भी रिकोर्स चाहिए. अगर मैं $500 million लेकर आ रहा हूँ, हमारे यहाँ सिर्फ G2G डील्स होती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट. नॉट एवरी पर्सन इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. He might be a huge investor, but he's not part of the government. He can put together a $500 million fund sitting in Germany. He wants to invest in emerging markets, but he has no governmental connections. Plus, हमारी जितनी एम्बेसीज और काउंसलेट्स हैं, उसके कमर्शियल ऑफिस में कभी आप जाए ना, सर पकड़ के बैठ जाए. बैरियर्स क्रिएट करते हैं, फैसिलिटेट नहीं करते. They have no idea, first of all. Why are they creating barriers? Because they are not investment professionals. They're not commercial activity professionals. They are again bureaucrats. Again, fine, you're a bureaucrat. We will get you an MBA in finance and business. We will get you 7 certifications international in investments. Trainings, and go and do this. You now become the advisor to the consulate of any Pakistan in any city. हम ये चीजें करते ही नहीं है. इस इकोनॉमी को सही करना कोई बहुत बड़ा तीसमार खान का काम नहीं है. रिफॉर्म्स हम कब लाए हैं? When have we had economic reforms? हमारा 5 साल का एजेंडा है कोई?
اکنامک ایجنڈا ہے ہمارے پاس کوئی 5 سال کا؟ 76 ایئرز میں ہمارے پاس 5 سال کا ایک دفعہ بھی کبھی 5 سال کا اکنامک ایجنڈا جس پہ کلیکٹیو وزڈم اپلائی کر کے سب نے ایگری کر لیا ہو کہ اس کو نہیں چھیڑیں گے. میں وہی آ رہا تھا. یہ 15 چیزیں ہیں ریٹیفائی کرائیں نیشنل اسمبلی سے. ان 15 میں سے 7 یا 8 چیزیں جو ہے نا اس کو کوئی مائیکل آل ہاتھ نہیں لگا سکتا, چاہے وہ کوئی بھی پرائم منسٹر ہو. for at least 10, 15, 20 years کے لیے شارٹ ٹرم لانگ ٹرم آپ اس کو ٹویک کر سکتے ہیں, آپ اس میں بہتری لا سکتے ہیں, ماڈیفیکیشن کر سکتے ہیں, اس کو مانیٹر کر سکتے ہیں, اس کے ریزلٹس ان پروگریس کر سکتے ہیں, ہائر اینڈ فائر کر سکتے ہیں جو لوگ چلا رہے ہیں, مگر آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے, ریورس نہیں کر سکتے. آپ 15 میں سے 6 چیزیں ایسی ڈیسائیڈ کر لیں, پھر بھی یو ہیو 70% آف پلینگ فیلڈ ایز اے نیو پرائم منسٹر. You don't have to necessarily کہ ایک کام شروع کیا 5 سال بعد آ کے اس کو ریورس کر کے پھر دوبارہ شروع کیا. ہمارے یہاں ہوتا ہی ہے, ایک دوسرے کے غصے میں ہم پورا کام الٹا کر دیتے ہیں. انہی حالات میں اگر ملک ایسے ہی چلتا رہا تو آپ پاکستان کا معاشی مستقبل 5 years, 10 years, 15 years down the line کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے میں تو I am a die hard optimist. And plus at my age I have no choice. But at the same time you have to have the idea of the ground realities, harsh realities. So ان دونوں کو اگر کمبائن کر لیں, how do you see that in next 10 years پاکستان کا معاشی مستقبل 5, 10, 15 سال میں آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ یا ہم ایسے جائیں گے یا یہی کھڑے رہیں گے. یہی کھڑا رہنا ایسے جانے کے مترادف ہے, کیونکہ آج سے 15 سال میں دنیا کہیں سے کہیں نکل چکی ہوگی. اوکے, اور یہ بات کرنے والے کو آج کل برا سمجھا جاتا ہے. اگر جو یہ کہے نا کہ بھائی جب ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ اپنے آپ کو صحیح کر لو, بہت زیادہ سگار پی رہے ہو, میں اپنی بات کر رہا ہوں, بہت زیادہ سگار پی رہے ہو, سوتے فجر کے ٹائم ہو, اٹھتے ظہر کے ٹائم ہو, مثال دے رہا ہوں, غلط ہے. تو میں کیا کہتا ہوں, بکواس ڈاکٹر ہے یار, مجھے کوئی میر محمد علی قسم کا ڈاکٹر دے جو کہا بیٹا صحیح کر رہے بابا, فجر کیا مطلب, ظہر پہ سو اور اگلے دن اٹھو. ہمیں پاکستان کی بہتری کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز ایک جگہ آئیں. 6 یا 7 چیزیں ریلیٹڈ ٹو نیشنل سیکورٹی, ریلیٹڈ ٹو اکانومی, انڈیجنس اکانومی, انوویشن, ان سب 6-7 چیزوں کو بیٹھ کے ایک چیز پہ دستخط کریں جو چینج نہیں ہو سکتے, اس کو ریٹیفائی کرائیں نیشنل اسمبلی سے, اس کو اگلے 15 سال کے لیے آئین کا حصہ بنا دیں. آئی ایم ناٹ کانسٹیٹیوشنل لائر, بٹ کسی طریقے سے فل پروٹیکشن, بائنڈنگ فورس بنا دیں. اس کے علاوہ جہاں کھیلنا ہے آپ کھیلیں. اسکول میں بھی بچوں کو بھی ایک حصہ ہوتا تھا, پرنسپل کے آفس کے سامنے نہیں کھیل سکتے, بال وہاں گئی, شیشہ ٹوٹا تو پرنسپل, I went to an Irish Catholic school, تو ہم تو ایسے ہوتے تھے, سینٹ پیٹرکس. اسی طریقے سے 24 کروڑ دیکھتے دیکھتے 40 کروڑ ہو جائیں گے, 50 کروڑ ہو جائیں گے. اور آج جو ہم یوتھ لگائے رہتے ہیں نا, the same youth which is an asset today could be a liability in 15 years. Yes, down the line. اللہ نہ کرے خاکم بدہن کہ یہی 24 سال کا بچہ 39 سال کی عمر میں بیٹھا ہو اور ڈس ہارٹنڈ ہو پاکستان سے. ابھی بھی ہم صحیح کر سکتے ہیں. یہ ملک زبردست عوام, massive potential available. Yeah, massive potential ہے. Why did I come back to Pakistan? People think I came to Pakistan in 1999. 1999 though I came to join the government. I was called Musharraf. I joined, I resigned and I left. I was in London. It's a wonderful country. We will succeed. I think we just need to put, ہم اگر معیشت کے ساتھ سختی کر لیں نا, rest will take care of itself. معیشت کے ساتھ سختی کر لیں, جہاں سختی کرنی چاہیے وہاں کریں, معیشت کے ساتھ کریں. ہم نے ابھی ڈالر کے اوپر سختی کی, کیسے آ کے رک گیا, 350 پہ تھا, 285 پہ آ کے رک گیا. سختی کی نا ہم نے, سختی کرنی ہے, معیشت کے ساتھ کریں. معیشت سے کھلواڑ کرنے والوں کے ساتھ, معیشت کے ساتھ نہیں. کل کو بولے میں صاحب نے بولا معیشت کے ساتھ سختی کرے, معیشت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والوں کے اوپر سختی کرے. اصل جگہ میں بھی کھڑا ہوں گا, سلوٹ کروں گا کہ اس طریقے سے ہونا چاہیے.
plus democracy, real democracy in Pakistan should prevail. Every institution needs to play a role. Play a role. Yes. یہ ہمارے یہاں پاگلپن ہوتا جا رہا ہے, ہمارے یہاں پاگلپن ہوتا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کی میں بات جی ہاں. How do you see the role of a social media, particularly جہاں پہ یہ awareness create کر رہا ہے, اس کا positive use, positive influence, negative use, negative influence? How do you see that in totality? In totality, I think it has done more good than bad, but now I see bad is slowly and slowly creeping towards good. کسی کے بھی پارٹی کا پرچم لگا لیجئے, ABC79248 اپنا اکاؤنٹ بنا لیجئے, اس پہ لنڈن لکھ لیجئے اور دل کھول کے بکواس کرتے رہیے. جب وہ نہیں کریں گے, مطلب ہمت والے ہیں نا, بہادر لوگ ہیں, بہادر لوگ ہی تو انقلاب لے کر آتے ہیں. یہ چند بہادروں کی بات کر رہا ہوں میں, جو بے نامی اکاؤنٹ سے. پھر اس کے بعد ایسے بھی بے وقوف ہیں جن کو, میری والدہ لکھنؤ سے ہیں تو ہمیشہ کہتے ہیں جب ندیدے کو ملیدہ ملتا ہے نا, وہ ایک ہی دفعہ سارے کھا جاتا ہے. تو ایسے بھی ہیں جو 1.5 لاکھ کی فالوئنگ سے 1.5 ملین پہ چلے گئے, تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ہر چیز بری ہے سوائے ان کے باقی سب چیزیں. وہ عقل کل وہ ہیں, آپ اور میں پاگل ہیں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں, یا ہم ڈرپوک ہیں, ہم ڈرپوک ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرپوک ہیں. آپ نے غلط کیا علی اشفاق, آپ عمران ریاض کے ساتھ کھڑے رہے, آپ نے غلط کیا. یہ وہ لوگ ہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ, اگر اس کو ہسپتال سے اٹھا رہے ہو, نکال رہے ہوتے نا ہڈیاں ٹوٹی ہوئی, تو کہتے ہیں ہاں, مگر مرا تو نہیں. مر گیا ہوتا نا تو کہتے کہ مگر اس طریقے سے نہیں مارا جیسے مرنا چاہیے تھا. ہر چیز پہ لگام ہونی چاہیے, سمپل از دیٹ. آپ اگر میں 28 سال سے اپنی انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ہوں, جو مجھے صحیح لگتا ہے میں کہتا ہوں صحیح, جو غلط لگتا ہے میں کہتا ہوں غلط ہے. میں بدنام تو نہیں کر سکتا. انسٹیٹیوشن کا مطلب یہاں پہ صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی ہے, ایک تو مطلب انسٹیٹیوشن کوڈز بھی ہیں, بیوروکریسی بھی ہے, ہر ادارہ ہے, نیشنل اسمبلی ہے, نیشنل اسمبلی ہے. تو اس حد کو کہیں تو ہم نے ایک لائن ڈرا کرنی ہے کہ اب بس, اب یہاں سے بہتری کے ساتھ آگے چلے. لڑتے رہیں گے, وہاں سے بیٹھ کے انسائٹ کرتے رہیں گے لوگوں کو, اور جو انسائٹ نہیں ہو رہے ان کو کہتے ہیں کہ ڈرپوک ہیں. یار مجھے کس سے ڈرنا, کہ مطلب اگر میں گالم گلوچ کروں, اگر آپ اتنے بہادر تھے تو یہاں رکتے. یہ باتیں بہت بری لگیں گی چند فیس دا ریالٹی, چند لوگوں کو بہت بری لگیں گی میری یہ باتیں, مگر I am never running for politics, so I don't give a damn. Like me, hate me, detest me, yeah, think about what I am saying. Dunya, I have worked on Wall Street. If I tell you the role of goddamn American establishment on Wall Street, آنکھیں پھٹ جائیں آپ سب کی. پوری کتاب لکھی ہے میں نے اپنی آٹو بایوگرافی, چھپنے نہیں دیتے. 450 پیجز, اسٹل اسٹینڈنگ از دا نیم. وہاں پہ دیکھیں, ایوری انسٹیٹیوشن شوڈ پلے اے پازیٹیو رول اینڈ پروٹیکٹ دا انٹرسٹ آف اٹس پیپل اینڈ اٹس کنٹری. سب یہی کرتے ہیں, ساری دنیا ایسے ہی ہوتی ہے. ہم آپس میں مل کے چلیں, وہ تھوڑی سی جگہ دیں, یہ تھوڑی سی جگہ دیں, اور بیچ میں جو جھگڑے کرانے والے ہیں ان کو آپ اور میں مطلب عوام مل کے بے نقاب کریں, ان کو شرمندہ کریں. کیونکہ اگر کوئی میرے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر راہگیروں کو یہ کہہ رہا ہے ادھر پتھر مارو, ادھر پتھر مارو, اس گھر میں پتھر مارو, تو میں نکل کے کبھی تو کہوں گا نا یار انف, ہر ایک کو اکسا رہے ہو کہ میرے گھر پہ پتھر مارو, اپنے گھر پہ جا کے کرو نا. یہ نہیں سر, میں تو باہر رہتا ہوں, 4 سال سے 3 سال سے آپ باہر رہتے ہیں, میری تو 70% زندگی باہر گزر گئی. I've been to 65 countries in my life, I've seen this world. تو ایک ہر چیز میں نا
ہاں یا مفاہمت ہے یا منافقت ہے. نہ مفاہمت ہے نہ منافقت ہے. اپنے ملک کی بہتری چاہتا ہوں میں ٹکراؤ نہیں چاہتا, کبھی نہیں چاہتا تھا, آج تک نہیں چاہا. اس پاگل پن کے دور میں بھی میں نے کبھی گھر میں رہنے والے لڑیں گے تو بہتری کیسے ہوگی؟ چاہیے نہیں مجھے ٹکراؤ یار, مجھے نہیں چاہیے ٹکراؤ. نہ پچھلے سال سے اب تک کیا سمجھتے ہیں, میں کیا بولوں, آپ ہی کی بدولت یہاں بیٹھا ہوں میں اللہ کے گھر میں. 11 بجے رات کو پولیس آ گئی تھی گھر پہ, اس وجہ سے تو نہیں, میں تو پہلے بھی وہی کہتا تھا, بعد میں بھی وہی کہہ رہا ہوں. ہر جگہ عمران خان نے کہا نا, عمران خان کی بات کرتے ہیں, عمران خان نے کہا نا ملک بھی میری فوج بھی میری. اب آپ عمران خان سے زیادہ جانتے ہیں تو کہہ دیں کہ عمران ہٹو سائڈ پہ, میں لندن میں بیٹھا ہوں, آئی ایم اے اسکالر, یو آر این ایڈیٹ. نہیں ہو سکتا تو پھر سنو, ہاتھ ملاؤ, آگے چلو, بہتری کی بات کرو, معیشت کی بہتری کی بات کرو, رول آف لا کی بات کرو. بڑی سے بڑی جنگوں کا بھی اختتام ڈسکشن پہ ہوتا ہے. بڑی سے بڑی تاریخ کی 50 ملین ایئرس کی تاریخ پڑھ لیجئے, بڑی سے بڑی بیزنٹائن امپائر, رومن امپائر, آٹومن امپائر, انکا سیولائزیشن, مائن سیولائزیشن سے لے کے فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, آپ دیکھ لیجئے, رکی نہ کہیں جا کے. ڈسٹرکشن کے بعد روکنے کا کیا فائدہ؟ عقل ہوتی ہے اگر اینڈ پہ ٹیبل پہ ہی آنا ہے, اینڈ پہ ٹیبل پہ آنا ہے, یہ میرا ماننا ہے. اینڈ پہ ٹیبل پہ آنا ہے نا تو یار ابھی سے آ جائے, لیٹس ٹاک. آپ ہمارے بڑے ہیں ایز اے سٹیزن جو ملک چلا رہے ہیں, سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کی بات, سب کی بات کر رہا ہوں. پلیز اس ملک کو صحیح جگہ پر لے کر سٹ ڈاؤن سیٹل, sit down, settle and tell us these are the دشمن. ہمیں اب عقل آنے لگی ہے تھوڑی تھوڑی, all good is good, bad is bad. مجھے بھی تھوڑی بہت میری آنکھیں کھلنے لگی. You know, I've always been a voter of Imran Khan. I will remain a voter of Imran Khan. That's me personally. مگر no armed forces is above Pakistan. No Imran Khan is above Pakistan. My parents are not above Pakistan. My children are not above Pakistan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah کہا کے کہہ رہا ہوں. یہ میرا دل ہے, یہ میری ماں کی پرورش ہے. آنے والے الیکشن میں یا مستقبل میں پاکستان میں نوجوانوں کا رول آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ ابھی والے الیکشن تو میں کچھ نہیں دیکھ رہا, مجھے تو لگتا نہیں الیکشن ہوں گے اس وقت. اللہ کرے ہو جائے. سپریم کورٹ نے 8 فروری کی فکس کی ہے, ہو جائے, اللہ کرے ہو جائے. میں دیکھو ایک آپ کی گٹ فیلنگ ہے کہ ابھی بھی شاید کوئی شک پتہ نہیں یار, اس ملک میں تو نا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. سپریم کورٹ نے اسٹیمپ لگا دیا, ایک کوئی شو کاز نوٹس ایشو کر دیا, اظہار ناپسندیدگی جو ہے وہ ایشو کر دیا, ایکسپلینیشن کال کر دیا ہے. With all due respect, Your Highness, to all the judges and everything, don't mind me, sirs, if I have lost a bit of confidence in our judiciary. اللہ کرے ہو جائے, اللہ کرے امپلیمنٹ ہو جائے. اس الیکشن میں تو میں ینگ بچوں کو کچھ نہیں دیکھ رہا. ڈونٹ یو تھنک کہ 8 فروری کو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں پاکستانی ووٹر نوجوان جو اللہ کرے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے اور ان کو کرنا چاہیے؟ اللہ کرے, اور بالکل کرنا چاہیے. اللہ کرے, کیا دن ہوگا, ہم دیکھیں گے. کیا ایسی بات ہے کہ وہ ووٹ آپ کو, یہ کیسا شک و شبہ ہے کہ ووٹ نہیں ڈالیں گے یا ڈالتے ہوئے نظر نہیں آتے؟ جا رہے ہیں بچے پولیٹیکل پروسیس سے, ڈیموکریسی سے, ایگزسٹنگ سچویشن سے. ایکس ہے, مجھے تو پتا بھی نہیں تھا, میرے چھوٹے بیٹے نے سمجھایا مجھے جنریشن ایکس ہے ڈیڈ. میں نے کہا یار ایک تو یہ وائی زیڈ ملینیم اے بی, وہ یہ ایکس کیا چیز ہے, یہ اس عمر سے کم والے بچے ہیں. یہ جنریشن ایکس جو ہے نا بڑی خطرناک جنریشن, بڑی خطرناک, ان اے گڈ وے. آپ سے خطرناک ایز این ٹیررسٹ, سر پھرے, یہ ہاتھ میں ہی سوشل میڈیا لے کے پیدا ہوئے, ڈسکریج ہوتے جا رہے ہیں. میں نہیں چاہتا ہماری یوتھ ڈسکریج ہو, اور میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا ڈسکریج نہ ہو, بہتری آئے گی. اب ایسا کتنی اہمیت ہے ووٹ کی نوجوانوں کی کسی بھی معاشرے میں, خاص کر پاکستانی معاشرے میں, اور مزید انہی حالات میں جہاں وہ ڈسکریج یا ڈس اپوائنٹڈ فیل کرتے ہیں. لازم ہے کہ نکلے, لازم ہے کہ ووٹ دے, جس کو دینا ہے دے.
نا وہ ان کی انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل چوائس ہے, You know, بٹ دے شوڈ پارٹیسپیٹ ان participate. پولیٹیکل پروسیس, آپ ڈیموکریٹک میرے پروسیس. ناپسندیدہ ترین کینڈیڈیٹ کو بھی دے رہے ہیں نا یار, he's just a That is fine. candidate. It's fine. He's just a candidate. He's not my religious leader. He's not my imam. He's not my father. He's not my mamu. He's my candidate for the prime ministership of Pakistan. That is where I draw the line. I've always said it. یہ نہیں کہ میں کوئی نئی بات کر رہا ہوں. ایک تو ہم سب فرد سے ناخدا بنا لیتے ہیں, تو آپ جائیں میرے ناپسندیدہ ترین انسان کو ووٹ دیں, مگر دیں. پہلا ووٹ ہوگا آپ کا, موسٹ پرابلی جنریشن ایکس کا تو پہلا ہی ہوگا. پہلا بہت سے ووٹرز کا, نوجوان ووٹرز کا پہلا ووٹ ہے, ریکارڈ نمبر ہو گیا. تیسری دفعہ میں تو آپ کو بہت بڑا چینج نظر آئے گا نا. آپ اتنی تعداد میں نکلے کہ آپ اپنا حق پورا کر کے چلے جائیں. دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ قبول ہوئی ہے نہیں, ہم اپنا کام کرتے ہیں. رول بنایا گیا نماز پڑھی, میں نے نماز پڑھی, اس کے بعد اب چھوڑ دیا اللہ کے اوپر. رول بنایا گیا دنیاوی, الہامی نہیں, دنیاوی رول بنایا گیا کہ ایک ڈیموکریسی میں اپنا ووٹ کا اختیار, جو وسوسے آ رہے ہوں, صحیح ہوگا غلط ہوگا, میرا ووٹ چوری ہو جائے گا نہیں ہوگا, آپ ڈال کر آ جائیں, آپ ڈال کر آ جائیں. ووٹ ڈالنے کے علاوہ نوجوانوں کو کیا نصیحت کریں گے؟ پازیٹیوٹی, ہیو پولیٹیکل ڈفرینسز. فرسٹ آف آل یہ طوفانی بدتمیزی جو ہے نا سوشل میڈیا پر, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ کر رہے ہیں, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں, کال آؤٹ کریں. میرے ٹویٹر پہ کل رات کو میں چیک کر رہا تھا, 8,771 لوگ بلاک ہیں ابھی تک. آئی تھنک آئی ہیو دا ہائیسٹ, کوئی ایوارڈ ملنا چاہیے مجھے فار بلاکنگ دا موسٹ اماؤنٹ آف پیپل. میں بخدا کسی کی پارٹی کی مخالفت پہ نہیں کرتا, میں گالم گلوچ پہ بلاک کرتا ہوں لوگوں کو. اپنے آپ کو نالجبل بنائیں, بحث کرنے کے بجائے ڈسکشن کریں. It's very important. بحث کرنے کا ڈسکشن میں I will learn from you. Have that attitude. اس چیز کے لیے لازم ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے. جب آپ کو یہی نہیں پتا تو اگلا اگر یہ کہے گا نا سورج جو ہے نا مغرب سے نکلتا ہے اور آپ گدھے ہیں, تو آپ پوچھیں گے شاید واقعی میں گدھا ہوں. How important is the process of fair and free election, جہاں پہ نصیحت یہ ہے اور اچھا نیک مشورہ ہے کہ ملک کے نوجوان ریکارڈ تعداد میں نکل کے ووٹ ڈالیں, اور وہ بالکل جو ہے وہ ڈیموکریٹک پروسیس میں ٹو اسٹرینتھن دا سوسائٹی, ٹو اسٹرینتھن دا کنٹری, ٹو اسٹرینتھن دا اسٹیٹ آف پاکستان اپنا اگر حصہ ڈالتے ہیں تو ان کے لیے مزید فیئر اینڈ فری الیکشن کی کتنی زیادہ جو ہے وہ اہمیت ہے. بہت زیادہ اہمیت ہے, ورنہ فائدہ ہی کیا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیا کا کوئی الیکشن 100% شفاف ہوتا ہے, اناملیز بھی ہوتی ہیں, انٹینشنلی بات نہیں کر رہا ہے, اناملیز بھی ہوتی ہیں, چیٹنگ نہیں ہونی چاہیے. اور اگر بس اس دفعہ نا اپنے ووٹرز پہ یقین کریں, ووٹرز پہ یقین کریں. یہی بچے ہیں جب ہم 6 فٹ نیچے ہوں گے نا, یہ 40-50 کے ہوں گے, یہی پاکستان چلائیں گے, یہی پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے. ان کو امپاور کریں, ان میں پازیٹیوٹی ڈالیں, ان میں کانفیڈنس ڈالیں, ان پر یقین کرنا شروع کریں کہ یہ کیپیبل ہیں. جب آپ کسی کو ریپیٹڈلی کہتے ہیں نا کہ آئی ہیو کانفیڈنس ان یو, آپ اس کو پازیٹیو فیڈ بیک دیتے ہیں نا, وہ پازیٹیو بنتا ہے. اٹس اے بیسک آف سائیکالوجی. آپ کسی کو یہ کہتے رہے تم چور ہو, تم چور ہو, تم جھوٹے ہو, تم جھوٹے ہو, بولے یار وہ ہیل ڈو آئی ہیو ٹو لوز, یہ تو سمجھتا ہی ہے میں جھوٹا ہوں تو ٹھیک ہے, میں already being treated or declared as exactly. a bad person. عزت نفس انسان کی ہر چیز سے زیادہ ہوتی ہے. شاید شروع 20-21 سال کی عمر میں پیسہ بہت ہو تو دل کرتا ہے کمانے کا, مگر وہ بھی تھوڑا سا جیب میں آ جائے نا تو پھر آپ بیک ٹو بیسکس. عزت نفس, آپ 18 گھنٹے کام کرتے ہیں مجھے پتا ہے, اور
جتنے مفت کے کیس آپ لیتے ہیں ابھی باہر میری آپ سے اسی بات پہ ہو رہا تھا کہ اللہ کا واسطہ علی پیسے لینا شروع کر دو. جہاں لگے ہوتے وہاں پیسے بھی بہت لیتا ہوں. وہ تو آپ لیتے ہیں, اللہ آپ کو اور دے, مگر جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں, I mean, you know, you're just like my younger brother. میں نے کسی سے سنا نہیں کہ اس نے اشفاق کو پیسے دیے. آپ کارپوریشن سے لیتے ہوں گے, بڑے بڑے لوگوں سے لیتے ہوں گے, مگر اللہ آپ کو اچھا رکھے. تو عزت نفس کے لیے کرتے ہیں نا کہ لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں, پیار کرتے ہیں, اس وجہ سے آپ یہ کرتے ہیں. تو ان بچوں کو بھی عزت دیں. میری Thank you, Ali bhai. It was a wonderful session. We had a great discussion, and inshallah we'll continue some other occasions and some other times I love that. to have more productive and engaging conversations and podcast sessions. And thank you for considering me worthy of sitting after Imran Riaz Khan. He's a younger brother to me. اور میں ایک آخری بات صرف یہ کہتا چلوں, پاکستان میں بہتری آئے گی انشاءاللہ, بالکل آئے گی, اور ہم دیکھیں گے. انشاءاللہ. کوئی کچھ کہے, مجھے یہ پتا ہے سب چیزیں بہتر ہوں گی. کتنی جلدی ہوں گی مجھے نہیں پتا, مگر ہوں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو. Great to have you once again. Thank you. Thank you.